السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید خان نیازی۔ دوستو، پاکستانی فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ نادرہ، جو کہ خوبصورتی کے حوالے سے پاکستان فلم انڈسٹری کی تمام ہیروئن میں ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں، کیسے ایک فلم کے سیٹ کے اوپر طاہر پرنس نے اسے اٹھوا لیا اور پھر سلطان رائی صاحب نے کیا کہا۔ تو دوستو، ابھی ویڈیو میں جو آپ نے گانا دیکھا ہے ویڈیو کے شروع میں، تو اس گانے کے پیچھے چھپا واقعہ کیا ہے طاہر پرنس اور نادرہ اور سلطان رائی صاحب کے درمیان، تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور جو فلم انڈسٹری اور انڈر ورلڈ کے ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، بلکہ آپ کو حیران اور پریشان کر دے گا کہ کیا فلم انڈسٹری کی اداکاراؤں کے ساتھ ایسا ظلم اور ایسا نازیبا سلوک بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی گلیمرس زندگی کے پیچھے ظلم برداشت کرتی ہیں، جو کہ ہمیں عام آدمی کو نظر نہیں آتا۔ تو ان اداکاراؤں کے ساتھ پیش آنے والے انڈر ورلڈ کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ کیسے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ میرا چینل فلمی لوگ کو کریں سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ دوستو، پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے مہنگی ترین اداکارہ نادرہ، جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی تھیں، نادرہ کا تعلق پاکستان کی دوسری کئی اداکاروں کی طرح ہیرا منڈی سے تھا، بازار حسن سے تھا۔ اور آپ دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ بازار حسن سے آئی ہوئی جتنی بھی اداکارائیں تھیں یا فنکارائیں تھیں، ان کا انڈر ورلڈ کے ڈانوں کے ساتھ یا قبضہ مافیا کے ساتھ بہت بڑے تعلقات رہے ہیں، کیونکہ انہی سورسز کو استعمال کر کے وہ ایک کامیابی کی منزلیں بھی طے کرتی تھیں اور اس کے علاوہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹاتی تھیں، اور ان سے وہ کئی کام لیا کرتی تھیں، اور ان سے کئی مفاد تھے انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ جو کہ پاکستان کی فلمی اداکاراؤں کے جڑے ہوتے تھے۔ تو یہ ساری لب لباب جو تھا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری اور انڈر ورلڈ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں کہ اصل جو واقعہ ہے، یہ 89 میں ایک فلم کی شوٹنگ جا رہی تھی، ایک فلم کی نہیں بلکہ دو فلموں کی شوٹنگ تھی، جو کہ پہلی فلم جو تھی وہ نادرہ اور سلطان رائی صاحب کی تھی، جس کا نام تھا پتر جگیدا، اور دوسری فلم کی جو شوٹنگ چل رہی تھی اس کا نام تھا ظلم دا سورج، جو کہ فلم سٹار نادرہ اور فلم سٹار یوسف خان کے درمیان اس کی وہ پکچرائزیشن ہو رہی تھی۔ اب دوستو، نادرہ کے جو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انڈر ورلڈ کے ڈانوں کے ساتھ ساتھ نادرہ کے تعلقات رہے ہیں، تو ایک لاہور کا بہت ہی مشہور اور نامی گرامی ڈان تھا، بہت ہی خطرناک قسم کا مشہور زمانہ ڈان طاہر پرنس، جس کے نادرہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے، اور نادرہ اکثر اس کے پاس جایا بھی کرتی تھیں کیونکہ وہ نادرہ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہو گیا تھا، وہ نادرہ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یعنی کہ جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ نادرہ کے تعلقات پھر عاطف چودھری کے ساتھ بھی رہے، جو کہ 90 کی دہائی میں عاطف چودھری کے پاس علاقہ غیر میں جایا کرتی تھیں، لیکن اس سے پہلے نادرہ کے تعلقات طاہر پرنس کے ساتھ بہت زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، اب فلم 89 کا یہ واقعہ ہے کہ 89 میں فلم پتر جگیدا اور فلم ظلم دا سورج، ان کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ ظلم دا سورج کے میں نادرہ یوسف خان کے ساتھ آ رہی تھیں، اور فلم پتر جگیدا میں نادرہ کی شوٹنگ چل رہی تھی سلطان رائی صاحب کے ساتھ۔ جگیدا پتر میں نادرہ جو تھیں، ابھی جو میں نے گانا آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کی شوٹنگ میں مصروف تھیں۔ تو انہی دنوں میں مشہور زمانہ ڈان طاہر پرنس جو تھے وہ جیل سے چھوٹے، اور جیل سے چھوٹنے کے بعد جب وہ اپنے ڈیرے پر آئے، اب طاہر پرنس کا جو علاقہ تھا وہ بازار حسن کے ساتھ ٹیکسالی یعنی کہ بازار حسن کے ساتھ ایک بلال پور علاقہ تھا، جس کے اوپر اس کی کیا تھی، حکومت تھی۔ تو طاہر پرنس جب جیل سے رہا ہوا تو اس کی خوشی میں اس کے ڈیرے کے اوپر ایک جشن کا اہتمام کیا گیا۔ تو جو بھی اس کے قریبی دوست تھے، اس کے ساتھی تھے، اس کے تعلقات والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس خوشی میں آپ نادرہ کو بلائیں تاکہ یہاں پر رات کے وقت ایک مجرا کیا جائے۔ تو طاہر پرنس نے ایک پیغام بھجوایا نادرہ کے پاس کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے ادھر
فنکشن کریں. تو لوگ جب پیغام لے کر گئے تو اس وقت سلطان رائی صاحب کے ساتھ اس کی اسی تیرے نال ملائیاں اکھیاں کے گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی. یہ فلم جگے دا پتر کا ایک کلائمیکس سانگ تھا جس کی موسیقی وجاہت اطرے نے دی تھی اور اس کو گایا نور جہان نے تھا. یہ بہت ہی زبردست گانا تھا جو کہ 1990 سے لے کر اب تک اس گانے کو سنا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے. یہ بہت ہی زبردست گانا تھا. تو اس کی شوٹنگ چل رہی تھی تو کیونکہ یہ گانا بہت زیادہ ضروری تھا اس لیے نادرا نے آنے سے کیا کر دیا جی, انکار کر دیا. تو پھر جب اس بات کا پتہ دوبارہ چلا طاہر پرنس کو کہ نادرا نے اس کے ڈیرے پر فنکشن کرنے سے انکار کر دیا اسی گانے کی وجہ سے, تو اس نے اپنے غنڈے لوگ بھیج دیے. جب غنڈے نادرا کے پاس پہنچے تو انہوں نے زوری زبردستی کرنا شروع کر دی اسی گانے کے سیٹ کے اوپر. تو یہ گانا لاہور میں پکچرائز ہو رہا تھا اسٹوڈیو میں. تو نادرا کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی, کافی زیادہ پریشان ہو گئی. لیکن پریشانی کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھیں کیونکہ ان جیسی ہیروئنز کے یا اداکارہ کے انڈر ورلڈ کے ڈونوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات مجبوری کے تحت ان ڈونوں کی انہوں نے خواہشات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے علاوہ ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور ہم جیسے لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان اداکاراؤں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس لیے لوگ ان اداکاراؤں کی مدد بھی نہیں کرتے اور قانون تو بالکل ان کی مدد کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ قانون کو بھی پتہ ہے کہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں انڈر ورلڈ کے ساتھ. تو انڈر ورلڈ نے بھی ان کے اوپر اپنا اثر رسوخ ڈالنا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں قانون بھی ان کی مدد نہیں کرتا. تو نادرا کو مجبوراً ان کے ساتھ جانا ہی پڑ رہا. وہ نادرا کو اٹھا کر اپنے ڈیرے کے اوپر لے گئے. تو انہوں نے نادرا نے پھر طاہر پرنس کے ڈیرے کے اوپر 2 دن فنکشن کیا. اب 2 دن فلم جگے دا پتر کے اس ٹائٹل یعنی کہ اس کلائمیکس سانگ کی شوٹنگ رکی رہی. تو 2 دن یا 3 دن کے بعد جب نادرا سیٹ کے اوپر واپس آئیں تو سلطان رائی صاحب نے نادرا سے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ 2 دن ہماری شوٹنگ بھی ضائع ہو گئی ہے تو آپ ان چیزوں کو مینج کیوں نہیں کر لیتی. بے شک آپ کے تعلقات ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو مینج کر لیا کریں نا, ان چیزوں کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا کریں جبکہ پرائیویسی ہے. تو نادرا جو تھی وہ سلطان رائی صاحب کے سامنے رونے لگ گئیں اور کہنے لگ گئی. نادرا نے کہا کہ آپ حاجی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں, ہم مجبور عورتیں ہیں, کس طرح ہم خود کو اس ظلم سے بچا سکتی ہیں, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہماری کچھ مدد کر دیں. تو سلطان رائی صاحب نے ان کے بہت زبردست جواب دیا. سلطان رائی صاحب نے کہا کہ ہم تب تک آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ خود اپنی مدد نہیں کریں. جب تک آپ عورتیں یعنی کہ جب تک آپ لوگ خود اپنی مدد نہیں کریں گے تو ہم لوگ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. دوستو پھر اس کلائمیکس سانگ کی جو شوٹنگ تھی وہ لاہور سے باہر کسی دوسرے شہر میں کی گئی طاہر پرنس کے خوف سے. تو دوستو فلم سٹار نادرا جو کہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک مایناز ہیروئنز تھی اور یہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس دور کی جتنی بھی اداکارائیں تھیں, ریما ہو گئی, نرگس ہو گئی, اس کے بعد انجمن ہو گئی, تو ان سب سے زیادہ جو خوبصورت تھی وہ نادرا تھی. اور اس کو خوبصورتی کے لحاظ سے اس کو وائٹ روز کہا جاتا تھا. یہ پرائیویٹ محفلیں زیادہ اٹینڈ کرتی تھی کیونکہ اس کا تعلق بازار حسن سے رہا تھا اور ہر محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے لاکھوں لیتی تھی. یعنی کہ اس دور میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی جو اداکارہ تھی وہ نادرا ہی تھی. اب دوستو اگلی فلم جس کا نام تھا فلم ظلم دا سورج, اس میں بھی ایک واقعہ نادرا کے ساتھ پیش آیا جو کہ مشہور زمانہ ڈان طاہر پرنس اور نادرا کا تھا جس میں یوسف خان صاحب نے ایک بڑا نمایاں کردار ادا کیا. دوستو یہ واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو دوستو تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. سعید خان نظر کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.